الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ قرآن پاک کی ایک اہم سورت ہے جو سورہ یوسف کہلاتی ہے۔ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور 111 آیتوں پر اور 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت آدھے پارے سے زیادہ حصے پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس پوری سورت میں سیدنا حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور خود قرآن پاک نے اس واقعے کو احسن القصص سے تعبیر کیا ہے، یعنی بہت عمدہ واقعہ ہے جو اپنے اندر بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کوئی قصے اور افسانے کی کتاب نہیں ہے کہ بھئی واقعہ سنے جاؤ، پڑھے جاؤ، دلچسپی لیے جاؤ، بلکہ یہ تو سراپا نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں بھی واقعات اصل مقصود نہیں ہیں، ہدایت اصل مقصود ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، ان کی قوموں کے بھی تذکرے ہیں، کہیں مجمل ہیں، کہیں مفصل ہیں۔
ان کے اندر بھی اصل مقصود پڑھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے شروع میں بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی اور یہ پیغام دنیا کو دیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کا جو اپنا خاندان تھا وہی کھڑا ہو گیا مقابلے میں۔ ابو لہب جو سگا چچا تھا وہ سب سے پہلے واک آؤٹ کر گیا۔ تو جب اپنے لوگ مخالفت کرتے ہیں تو طبیعت پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔ کوئی غیر آدمی اگر مقابلے پہ آئے تو آدمی اتنا محسوس نہیں کرتا، اپنے قریبی لوگ اگر کھڑے ہو جائیں تو طبیعت پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ آدمی کی فطرت ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کو بھی اس کا بڑا احساس تھا کہ میں تو ان کا ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، ان کی نفع کی باتیں کر رہا ہوں، میں نے ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، پھر بھی یہ میرے دشمنی میں کھڑے ہو گئے، انہیں تو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کا ایک جز یہ ہے کہ ان کے ہی بھائی ان سے حسد کرنے لگے تھے اور اتنا آگے بڑھ گئے تھے حسد کرنے میں کہ الامان الحفیظ ان کی جان کے در پہ ہو گئے اور اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ہی ہاتھوں جنگل بیابان میں اندھے کنویں میں ڈالا ہے۔ اتنا ان کے ساتھ معاملہ برے انداز میں کیا گیا، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے جتنی دشمنی کی، عداوت کی، حسد کیا، بغض کیا، ہر طرح کی کوششیں اپنے اعتبار سے کر لی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہی تو کنویں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کے منصب تک پہنچا دیا۔ ایک طرف ان کی کوششیں تھیں یوسف علیہ السلام کو مٹانے کی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی تدبیریں تھیں یوسف علیہ السلام کو اونچا اٹھانے کی۔ نبی اکرم علیہ السلام کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ بھی فکر مت کیجئے، آپ کے دشمن بھی اسی طرح مایوس ہو جائیں گے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کرنے والے بالآخر شرمندہ ہوئے اور مایوس ہوئے اور انہیں معافی مانگنی پڑ گئی۔ تو یہ دراصل اوروں کے لیے تو نصیحت ہے ہی۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا تاکہ آپ کی ڈھارس بنی رہے اور آپ حوصلہ بلند رکھیں اور دعوت دین کا کام پوری قوت کے ساتھ انجام دیتے رہیں۔ تو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، یہ حضرت ابراہیم
خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پڑ پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ کل 12 بھائی تھے۔ ان میں یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پر تھے۔ ان سے پہلے جو 10 بھائی ہیں بڑے، وہ ایک ماں سے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین جو ہیں وہ دوسری ماں سے ہیں۔ تو 11ویں نمبر پر یوسف علیہ السلام ہیں، اور 12ویں نمبر پر حضرت بنیامین ہیں، وہ ان سے چھوٹے ہیں۔ ان دونوں کی والدہ کا نام تھا راحیل، اور جو 10 بھائی تھے ان کی والدہ کا نام تھا لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شاندار صورت عطا فرمائی تھی، خوبصورتی سے نوازا تھا، بہت ہی حسن و جمال اللہ نے عطا کیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب معراج کے سفر میں ان سے ملاقات ہوئی آسمانوں پر، تو حضور نے فرمایا لقد اعطی شطر الحسن، یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کے حسن و جمال کا آدھا حصہ انہی کو عطا کیا گیا۔ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ انسیت تھی، سب بچوں میں ان سے زیادہ پیار تھا۔ بعض بچے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا والدین سب بچوں سے یکساں کریں، بعض بچوں سے زیادہ فطری طور پر، طبعی طور پر انسیت زیادہ ہو جاتی۔ تو یوسف علیہ السلام سے تعلق بہت زیادہ تھا، چھوٹے بچوں سے ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے بڑوں کے مقابلے میں۔ تو یہ جو 10 بھائی تھے، ان کو بڑی جلن ہوتی تھی کہ ابا جان جب دیکھو یوسف، جب دیکھو یوسف، ہر وقت ان کی زبان پہ یوسف کا نام رہتا ہے۔ اسی درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ 11 ستارے ہیں، اور چاند اور سورج، یہ سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اشارہ تھا 11 بھائیوں کی طرف اور ماں باپ کی طرف، کہ ایک دن آئے گا کہ یہ سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سر جھکائیں گے۔ یہ خواب دیکھا، اور یہ خواب انہوں نے والد صاحب کو بیان کیا یعقوب علیہ السلام سے کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو اندازہ تھا کہ ان کے بھائی ان سے جو ہیں جلن اور حسد کرتے ہیں، تو انہیں خطرہ ہوا کہ اگر وہ خواب سن لیں گے تو اور زیادہ جلیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا یہ خواب تم کسی سے بیان مت کرنا، اپنے پاس رکھو بس، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ اور زیادہ حسد کی آگ میں جلیں گے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور شیطان انہیں ابھارے گا، اور شیطان بڑا ہی دشمن ہے انسان کا۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہرحال اندازہ ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت اونچا رتبہ عطا فرمانے والے ہیں، اس لیے انہوں نے بطور تدبیر کے یہ نصیحت فرمائی کہ یہ خواب کسی سے ذکر مت کرنا۔ اب معلوم نہیں انہیں پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا، اس کی کوئی صراحت قرآن پاک میں نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کا موضوع یہ تھا کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، برے وقت میں ہم کام آنے والے ہیں، سہارا ہم دینے والے ہیں۔ ابا جان کو تو چاہیے تھا کہ ہم پہ بھروسہ کرتے اور ہم سے تعلق زیادہ کرتے، لیکن بات کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے ابا جان کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے ایسا کرو کہ راستے سے یوسف کو ہٹا دو۔ تو جب یوسف رہیں گے نہیں تو کچھ دن میں بھول بھال جائیں گے، تو ابا کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ یہ میٹنگ میں بات پیش کی گئی۔ ایک رائے یہ آئی کہ بھئی قتل کرنے کے بجائے کسی جنگل بیابان میں یوسف کو چھوڑاؤ، تاکہ پیچھا چھوٹے یوسف سے، اور اس کے بعد ہم ابا سے توبہ تلہ کر لیں گے اور ان کی خدمت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، تو ابا ہمارے سے خوش ہو جائے گا، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ یہ میٹنگ چل رہی تھی تو ان میں سے ایک بھائی نے، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یہودا تھا، اس نے یہ رائے پیش کی کہ بھئی ہمارا ہی بھائی تو ہے وہ، ہم اپنے ہاتھ سے اسے قتل کریں یہ تو بڑی سنگ دلی کی بات ہے، اپنے بھائی کو ہم ہی قتل کر ڈالیں، یہ تو بالکل گوارا نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو اسے۔ اگر وہاں ڈال دو گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ سانپ بچھو وغیرہ ہو، ڈس ڈسا لیں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ زندہ بھی رہ گیا تو قافلے والے گزرتے رہتے ہیں، کوئی وہاں ڈول ڈالے گا تو قافلے والوں کے ہاتھ آ جائے گا، تو قافلے والے اسے لے جائیں گے، پتہ نہیں کہاں کے آئے ہوئے کہاں لے جائیں، تو ہمارا مقصد تو حاصل ہو جائے گا اس طرح بھی۔ یہ انہوں نے پلاننگ کی، سب نے منظور کر لی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو، یہ پلاننگ کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ابا جان جو ہیں یوسف کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، ہر وقت یوسف، ہر وقت یوسف، ذرا سا بھی ادھر ادھر ہے بھائی یوسف، بلاؤ یوسف کو، حتیٰ کہ کھیلنے بھی نہیں جانے دینا نہیں چاہتے کہ تم تو میرے سامنے رہو۔ اس لیے یہ سب مل کر ابا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے؟
ہمارے ساتھ آپ یوسف کو کھیلنے کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم بھی تو ان کے بھائی ہی تو ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں۔ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا بھی کھیل کو جی چاہتا ہوگا، آپ ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ ہم پہ اعتماد کیجئے، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، موج مستی کریں گے۔ کل ہمارا پھر پروگرام ہے پکنک میں جانے کا، آپ اجازت دیجئے، یوسف بھی چلے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے بہت پریشانی ہو جاتی ہے، یوسف نہ رہے اور مجھے خطرہ ہے، تم تو وہاں کھیل کود میں لگے رہو گے، کہیں بھیڑیا نہ آ جائے اور وہ یوسف کو پکڑ کے نہ لے جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ بھائی کہنے لگے کہ ابا جان کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ہم اتنے طاقتور ہیں، تنومند ہیں، نوجوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو اور بھیڑیا لے جائے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ورنہ تو ہم بڑے خسارے میں ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ سب بھائی لپٹے رہے ابا جان کو، تو انہوں نے اجازت دے دی مجبوری میں کہ ٹھیک ہے لے تو جاؤ، لیکن ذرا حفاظت سے رکھنا میرے یوسف کو۔ اور یہ اس وقت کم عمر تھے، بعض نے کہا 10 سال، 11 سال، 12 سال، ایسے بچے تھے، بڑی عمر کے نہیں تھے۔ لے کے چلے۔ پلاننگ تو یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دینا ہے، کھیل کود تو بہانہ تھا۔ چنانچہ جا کر کے انہوں نے وہی اپنی پلاننگ پوری کی۔ یوسف علیہ السلام چیختے رہ گئے، فریاد کرتے رہ گئے، بھائی بھائی کا نام پکارتے رہ گئے، اور یہ ایسے سنگ دل تھے، ایسا حسد کا جنون ان پہ چڑھا ہوا تھا کہ اپنے پیارے سے بھائی کو، ہونہار بھائی کو، چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈالا ہے، جنگل میں۔ اور رات کو گھر پہنچے روتے پیٹتے، محلے میں داخل ہوتے ہی رونا پیٹنا شروع کیا، ہائے یوسف مر گیا، ہائے یوں ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا۔ سب لوگ نکل آئے کہ بھئی کیا آفت آئی۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑم دوڑ کھیل رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، اور وہاں بھیڑیا آیا اور وہ اس نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا۔ اور کہنے لگے کہ آپ تو ہماری بات پہ یقین تو کریں گے نہیں اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں، کیونکہ پہلے ہی یعقوب علیہ السلام خطرہ ظاہر فرما چکے تھے۔ اور حماقت کیا کی کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اور یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے اور اس میں اس کا خون لگا دیا بکری کے بچے کا، اور کہا دیکھیے یہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ فرمانے لگے بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اس نے کرتا پھاڑا بھی نہیں۔ اندازہ ہو گیا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، بنائی ہوئی بات ہے، کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ سب تم نے بنائی ہوئی باتیں یہاں پر پیش کی ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔
لیکن میں صبر کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے صبر کا راستہ اختیار فرمایا، اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے تحقیقات کی ہوں کہ بھئی کس میدان میں یہ واقعہ پیش آیا، کہاں تم لوگ کھیل رہے تھے، کہاں کپڑے رکھے تھے، کہاں تم دوڑا داڑی کر رہے تھے، بلکہ جو انہوں نے کہہ دیا اس کے بعد صرف یہ جملہ آپ کی زبان پر نکلا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ حالات اگر تکلیف دہ پیش آئیں تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے صبر سے کام لے اور معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے اور اللہ سے مدد چاہے، تو دیر سویر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور نصرت ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی آزمائش اور ابتلا سے حفاظت فرمائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔